اس حقیقت کا اعتراف ہمارا فرض ہے، اور اسی ذیل میں اگر ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں، ہماری بیٹیوں میں اور ہمارے بھائیوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو یقیناً ہمارا مستقبل انتہائی تابناک ہوگا۔ ابھی ممکن ہے کہ مولانا مسعود اختر رضوی آپ کے سامنے وہ تمام قسمیں پیش کریں جس طرح مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ تو عادی ہے جو ہر جگہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کوئی صفحہ بتا دیجیے، کوئی آیت بتا دیجیے، کوئی سورہ بتا دیجیے، کوئی رکوع بتا دیجیے، کوئی حزب بتا دیجیے، اور وہاں سے انسان قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے۔ یہ وہ سلسلہ حفظ قرآن ہے جو عام طور سے رائج ہے، اور الحمدللہ اس طرح کے پڑھنے والے دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ شاید کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایتی حفظ کے علاوہ قرآن مجید کے بارے میں جو معلومات جمع کیے ہیں، میں نے ابھی تک یہ حساب لگایا ہے، وہ معلومات تقریباً 40-50 لاکھ کے درمیان ہیں جو اس چھوٹے سے ذہن کے اندر قرآنی معلومات پائی جاتی ہیں۔ وہ معلومات جو حروف قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تعجب نہ کریں جو میں کہتا ہوں، اگر 2-4-10 گھنٹے کا پروگرام ہوتا اور برخوردار بھی اپنی نیند پر قابو پا سکتے تو شاید یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جاتی۔ میں مثال کے طور پر گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ سلموں سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک کل حروف کتنے ہیں، ہر سورے میں حرف کتنے ہیں، کتنے الف آئے ہیں، کتنے بے آئے ہیں، کتنے قرآن مجید میں جیم آئے ہیں، کتنے الف ہیں جن پر زبر ہے، کتنے الف ہیں جن پر زیر ہے، کتنے الف ہیں جن پر پیش ہے، کہاں جزم ہے، کہاں دیگر حروف پر تشدید ہے، یہ سارے خصوصیات حروف سے متعلق آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیات کی منزل میں قدم رکھیے، ہر سورے میں کتنی آیتیں پائی جاتی ہیں، ان آیات کے بارے میں اگر آپ چاہیں گے تو مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلی آیت سے آخری آیت تک بتائیں گے۔ مثلا سورہ حمد کی پہلی آیت بسم اللہ، دوسری الحمدللہ، تیسری الرحمن الرحیم، چوتھی آخر تک۔ اگر آپ چاہیں گے تو اب یوں دریافت کیے کہ سورہ حمد میں قرآن مجید میں سورے کی 7ویں آیت کون سی ہے، اس کے پہلے 6ویں آیت کون سی ہے، اس کے پہلے 5ویں آیت کون سی ہے، اس کے پہلے 4تھی آیت کون سی ہے، وہ ادھر سے بھی بتا سکتے ہیں، ادھر سے بتا سکتے ہیں۔ میں تو خالی سورہ حمد کی بات کر رہا ہوں جس میں فقط 7 آیتیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مقدس کا سب سے طویل سورہ مبارکہ بقرہ، جس میں 286 آیتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ چاہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلی آیت سے 286 نمبر تک بتائیں گے، یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت، اس کے بعد یہ آیت۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو 286 سے شروع کریں گے، 286 نمبر کی آیت یہ ہے، 285 کی آیت یہ ہے، 284 کی آیت یہ ہے، اور آخر میں نمبر 1 تک ہر آیت آپ کو بتا دیں گے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ مالک کی الگ ایک توفیق ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو جائے۔ یہ اور بات ہے، اب یہ توفیق بھی ایسی غیبی نہیں ہے کہ آدمی سمجھ لے کسی کو حاصل ہو گئی اور ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ مالک کا اعلان ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جہاد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا تمہارا کام ہے، رہنمائی کرنا پروردگار عالم کا کرم ہے جو کسی کے بھی شامل حل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ آتا ہے قرآن مجید کے سوروں کا۔ 114 سورے جو قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، آپ ان سوروں کے بارے میں جو معلومات بھی دریافت کرنا چاہیں آپ دریافت کریں گے، انشاءاللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلومات فراہم کریں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے قرآن مجید کے موضوعات کا۔ جتنے موضوعات قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، آپ کسی موضوع کے بارے میں سوال کریں گے، انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیں گے، چاہے وہ تاریخ انبیاء سے متعلق ہو، چاہے انسانوں سے متعلق ہو، چاہے جانوروں سے متعلق ہو۔ مختلف موضوعات ہیں جن پر یہ روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی سامنے آتا ہے ان موضوعات کے علاوہ، اور وہ انتہائی واقعی مشکل ہے، اور شاید ہم آپ کو بعض اوقات تصور میں نہ کر سکیں، لیکن وہ معلومات بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ حل یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کے کسی حرف کو کسی ایک کاغذ پر لکھ دیں اور یہ لکھ دیں اس پر زیر زبر پیش کیا بنا ہوا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں لکھیں گے، یا آپ دیکھیں گے جس نے لکھا ہے، یا ان کے والد محترم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اور تیسرا کوئی دیکھنے والا بظاہر نہیں ہوگا، لیکن والد محترم فقط اشارہ کر کے اسے پوچھیں گے
یہ بتاؤ کہ کون سا حرف انہوں نے لکھا ہے، اس پر زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے؟ انشاءاللہ قرآن مجید کے حرف کے بارے میں یہ معلومات بھی برخوردار آپ کے سامنے فراہم کریں گے. لیکن خاتمہ کلام میں دو باتیں آپ نوٹ کر لیں قبل اس کے کہ آپ ان کے اس محنت، ریاضت اور اس توفیق پروردگار کا مشاہدہ کریں. دو باتیں نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحات کا حوالہ دیں گے تو چونکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان ان ملکوں سے باہر عام طور سے جو قرآن مجید کا خط رائج ہے آج ہر عالم اسلام کے ملک میں، وہ ہے عثمان طاہا کا قلم، ان کا خط جو عام طور سے رائج ہے، اور وہی قرآن مجید ہے جو ہر جگہ چل رہا ہے. چونکہ انہوں نے اسی عثمان طاہا کے خط والے قرآن سے حفظ کیا ہے، لہٰذا اگر یہ صفحے کا کوئی نمبر بتائیں گے تو آپ اس کو اس خط والے قرآن سے ملائیں گے جو عثمان طاہا کے قلم کا لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے عقائد کمپنی کی جو قرآن مجید پائے جاتے ہیں ممکن ہے صفحات میں کوئی فرق پیدا ہو جائے، مگر عثمان طاہا والے قرآن سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. اور دوسری بات جو سب سے آخری اور سب سے عام ہے، بالآخر 8 برس کا بچہ ہے، نہ یہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ آسمان سے نازل ہونے والا ہے، انسان ہے، انسان کے گھر میں پیدا ہوا ہے. 11 مہینے 12 مہینے کی کل ریاضت ہے جو آپ کے سامنے ہے. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے؟ 26 انبیاء کا ذکر ہے. چلیے اس میں سے اپنے سرکار کو بتائیے ہمارے پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہے؟ حضور کا نام 4. حضور کا نام 4 جگہ ہے. پہلی جگہ کون سی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144. دھیرے دھیرے بتائیے. مولانا ظہیر عباس صاحب کو تمام مجمع جانتا ہے. یہ صفحہ نمبر بہت سے حافظان قرآن سب جانتے ہیں. صفحہ نمبر بتائیں گے، آیت نمبر بتائیں گے، پیج نمبر بتائیں گے، رائٹ ہینڈ بتائیں گے، لیفٹ ہینڈ بتائیں گے، اول صفحہ میں ہے، آخر صفحہ میں ہے، وسط صفحہ میں ہے. تمام چیزیں مولانا ظہیر عباس صاحب تصدیق کریں گے. بتائیے. حضور کا نام پہلی جگہ کہاں بتایا آپ نے؟ صفحہ نمبر 68. صفحہ نمبر 68. صفحہ نمبر 68. ایک سیکنڈ ہو جائے. آیت نمبر 144. 68 آیت نمبر 144. پھر آیت پڑھیے. محمد اللہ رسول جی. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جس صفحے پر بھی یہ حضور کا ذکر ہے یہ آپ کے قرآن میں داہنا صفحہ ہے کہ بایاں صفحہ ہے؟ بایاں صفحہ. یہ آیت کریمہ اوپر ہے، نیچے ہے، بیچ میں ہے؟ ملاحظہ کیجیے. آیت حضور کا ذکر دوسرے مقام پر کہاں ہے؟ دوسری جگہ پر سورہ احزاب آیت نمبر 40. سورہ احزاب آیت نمبر 423. کیا آیت ہے؟ ما كان محمد الأبا ولكن رسول اللہ. یہ آیت پڑھنے میں دیا کیجیے. ما كان محمد الأبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ بتائیے کہ یہ جہاں سے آپ نے آیت پڑھی ہے، یہ جس قرآن سے آپ نے حفظ کیا ہے، یہ آیت قرآن کے داہنے صفحے پر ہے کہ بائیں صفحے پر؟ دائیں صفحے پر. داہنے صفحے پر. اوپر ہے، نیچے ہے، بیچ میں ہے؟ نیچے. یہ ملاحظہ پر میں نظر آتی ہے. قرآن مجید میں سرکار کا ذکر بیٹھا ذرا سا باقی حضرات کو بھی شریک ہونے دیجیے. اگر تصویر رکھے تھوڑی زحمت آپ لوگ کر لیں. تیسری جگہ کون سی ہے جہاں سرکار کا ذکر ہے؟ سورہ محمد. سورہ محمد آیت نمبر 2. سورہ محمد آیت نمبر 2. آیت نمبر 2 ذرا یہ آیت بتائیے کیا ہے؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم ويصلح بالهم. احسنتم جزاک اللہ خیرا. یہ بتائیے کہ آپ کے قرآن میں یہ آیت داہنی طرف ہے کہ بائیں طرف ہے؟ داہنی طرف. اوپر ہے کہ نیچے؟ اوپر. یہ بتائیے.
جگہ حضور کا نام کہاں ہے؟ سورہ فتح صفحہ نمبر 514. صفحہ نمبر 514. چلیے کیا ہے وہ؟ آیت نمبر 29. آیت نمبر 29. 15. آیت نمبر 29. ذرا آیت کو پڑھیے. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرعه جزاک اللہ خیر. یہ آیت جو پڑھی ہے، یہ آیت جو پڑھی ہے دائیں صفحے کی ہے بائیں صفحے کی؟ دائیں صفحے کی. دائیں صفحے کی. اوپر نیچے 20 کہاں ہے؟ اوپر سے 20 تک. کہاں ہے؟ اوپر سے 20 تک. اوپر سے 20 تک. یہ آیت ہے یہاں سے یہاں تک شروع ہے. قرآن مجید میں حضور کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. احمد. اللہم صل. یہ کہاں ہے؟ سورہ صف آیت نمبر سورہ صف سورہ صف آیت نمبر 6. سورہ صف کی آیت نمبر 6. پیج نمبر بتا دیجیے تو آسان ہے. 552. چل جائیے اگر جائیے. 52. 552. آیت نمبر 6. آیت نمبر 6. سب سے اوپر سب سے اوپر دائیں طرف بائیں طرف؟ بائیں طرف. بائیں طرف. یہ ملاحظہ کر لیجیے. سب سے اوپر پہلی آیت. اچھا حروف کے بارے میں ہمارا ہے اس میں شہید ہاں میرا پاس صاحب نے ایک موضوع منتخب کیا ہے. آپ اس موضوع کو بتائیے کہ وہ کون سا موضوع ہے اور اس پر آیت بھی پڑھیے. شہید 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 اول شہید اول. موضوع کبر غرور. بالکل صحیح موضوع ہے. یہ بڑا غرور ہی لکھا ہوا ہے جس پر میں نے انگلی رکھی تھی. آیت اور روایت پڑھیے. آیت پڑھیے تھے. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقته من نار وخلقتني من طين. خلقتني من نار وخلقته من طين. آپ لوگوں میں سے کوئی آ کر کے موضوع منتخب کر لے. اردو لکھا ہوا کوئی عربی نہیں ہے. اردو لکھا ہوا ہے. آ کر کے آخری سوال ہے. اس لیے 12 بجنے والے ہیں اور آخری سوال ہے. موضوع پر آپ لوگ بیٹھ جائے. انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کسی موقع پر اسی طرح اور موضوع آپ کو شروع ہوگی. مولانا نے موضوع منتخب کیا ہے اور آپ ابھی جواب. میں یہیں سے پڑھوں گا. آپ بتائیے. اشارہ کریں. موضوع جو انتخاب کیا ہے ان کے پاس ہے. مصطفیٰ صاحب بتائیے کہ انہوں نے کون سا موضوع منتخب کیا ہے. شہید 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 صدر. موضوع جہاد. صحیح ہے. اللہم صلی علی